شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. محترم ناظرین کرام، مکتبہ ابناء الحسن کی اس رمضانی پیشکش میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کا عنوان ہے اسلام میں ایثار و قربانی کی فضیلت. آج سے ہم ایک نیا ضمیمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. وہ یہ کہ کوئی جامع دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ آپ کی خدمت میں مضمون کے آخر میں پیش کی جائے گی. اسلامی تعلیمات میں انسانی ہمدردی و ایثار کو ایک اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل ہے. ایثار کے معنی ہیں اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا اور اس کو مقدم رکھنا. یہ ایک اعلیٰ وصف ہے اور تمام اوصاف حمیدہ کی جڑ و بنیاد ہے. ہمدردی، عفو و درگزر، صبر و تحمل، سخاوت، شجاعت، عدل، امانت و دیانت وغیرہ اسی شجر طیبہ کے برگ و بار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ایثار و قربانی سے عبارت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت و مصیبت، جنگ و امن، سفر و حضر، غرض کی ہر صورت میں ایثار کا عدم مظاہرہ فرمایا ہے. آپ کی عملی تربیت کا نتیجہ رہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایثار و قربانی کی وہ اعلیٰ مثالیں پیش کی ہیں کہ اس طرح کی درخشندہ مثالیں تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی ہیں. صحابہ کرام کے جذبہ مواقعات پر تاریخ انسان آج بھی دم بخود ہے. خود غرضی بنی نوع انسان کو اجترابی کیفیت میں ڈال دیتی ہے اور ایثار راحت رسانی کا ذریعہ بنتا ہے. سخی انسان اللہ کو محبوب ہے جو مخلوق خداوندی کے ساتھ ایثار کے ساتھ پیش آتا ہے. بہت سے مواقع ہمیں اپنی زندگی میں ایثار و قربانی کے میسر آتے ہیں، لیکن ہم اپنی ذاتی غرض اور اپنے ذاتی مفاد کے خاطر ان کو کھو دیتے ہیں. اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ایثار بھی ہے. ایثار کرنے سے دل کی تنگی دور ہوتی ہے. ایثار و قربانی کرنا ایک اچھے اور نیک انسان کی بہترین صفت ہے. اسلام میں انسان نوازی اور ایثار پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. اسلام نے تو کتے کو پانی پلانے پر انسان کو جنتی گردانا ہے، پھر اگر وہ ہمدردی انسان کے ساتھ ہو تو اس کے کیا کہنے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. آپ نے اس کی مہمان نوازی کے لیے صحابہ میں سوال کیا کہ کون ہے جو آج اس بندے کو اس کی مہمان نوازی کرے. حضرت ابو طلحہ اٹھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا وہ مہمان لیا اور اپنے گھر گئے. گھر میں جا کر ام سلیم اپنی بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی میں کچھ کمی نہ کرنا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم، آج گھر میں صرف اس قدر ہے کہ بچے اگر کھا لیں تو ہم بھوکے رہ جائیں اور ہم اگر کھا لیں تو بچے بھوکے رہیں. حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم بھی بھوکے رہیں گے اور اپنے بچوں کو بھی بھوکا سلا دو. چنانچہ انہوں نے بچوں کو بہلا پھسلا کر بھوکا سلا دیا اور ایک ترکیب نکالی کہ جب کھانا دسترخوان پہ رکھا جائے گا تو تم چراغ کی لو درست کرنے کے بہانے سے چراغ بجھا دینا، اور میں اس طرح سے عمل ظاہر کروں گا
کہ گویا میں مہمان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں ایک برتن میں، ان کے ہاتھ سے میرا ہاتھ ٹچ ہوتا رہے گا تو وہ مہمان سمجھے گا کہ یہ بھی کھانے میں شریک ہے، اور اس طریقے پر مہمان سیراب ہو کر پوری طرح سے کھا لے گا۔ تو اسی ترکیب سے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کو کھانا کھلایا، اور اپنے بچوں کی ضرورت پر ایک مہمان کی ضرورت کو مقدم رکھا، اور ایثار و قربانی کا یہ جذبہ انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ سو اللہ تعالیٰ نے صبح فجر کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آیت کریمہ سے باخبر کیا کہ حضرت ابو طلحہ نے اپنے مہمان کے ساتھ کس نوع کی مہمان نوازی کی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی صحابہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کو مقدم رکھتے ہیں۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد فرمایا کہ ابو طلحہ، تم نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ رب تعالیٰ عرش پر تمہارے اس معاملے کی وجہ سے مسکرایا۔ ایثار ایک وصف ہے جس کا تعلق انسانی قلب اور اس کے دل سے ہے اور اس کی نیت سے ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی ضرورت کو پس پش ڈال کر دوسروں کی ضرورت پوری کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دین اور دنیا کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا، اور اس کا یہ عمل بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایثار و قربانی کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ آخر میں جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک جامع دعا آپ کو بتائی جائے گی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جامع دعا جس کو امام بخاری و مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا، آپ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے تکلیف دہ محنت سے اور بدبختی سے، بری تقدیر سے اور دشمن کی ہنسی سے۔ ظاہر بات ہے کہ تقدیر کا لکھنے والا کاتب تقدیر اللہ ہے، سو اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لے صدق دل سے، ایمان رکھتے ہوئے اور اس دعا پر یقین رکھتے ہوئے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کرونا کیا، اس جیسی اور مزید بھیانک بیماری بھی اگر دنیا میں رونما ہو جائے، اور اس کی موت اگر اس کرونا میں لکھی ہوئی تھی لیکن کسی نے اگر یہ دعا پڑھ لی اور اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، تو کاتب تقدیر ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ بندے کی تقدیر کو بدل دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جامع، مرفوع اور صحیح دعاؤں کے یاد کرنے اور پڑھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔